نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر، اور آپ کو ٹائم دیا گیا 23 سال 23، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال، تو 23 سال آپ کو ٹائم دیا گیا، اور کام کیا دیا گیا؟ پوری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ویژن بہت بڑا اور اس کے لیے ٹائم بہت، بولو، شارٹ. جب ویژن بہت بڑا ہو اور ٹائم بہت شارٹ ہو تو اس کی تلافی کیسے کی گئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے گئے، ٹائم بہت زیادہ، ویژن کتنا؟ جو چھوٹی سی آبادی ہے اسی کو مسلمان کرنا ہے بس. لیکن ہمارے نبی کو ٹائم 23 سال، اور ویژن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ٹائم بہت کیا ہے؟ شارٹ. تو اب آپ کی مدد کیسے کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد ایسے کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو کلمات دیے گئے ہیں نا، جو میں میسج کنوے کرتا ہوں، وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے لیکن وہ ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی باتیں آج میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ہوتا ایک قانون ہے، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے، تو وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پورا ایک لا اور قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو کے سامنے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بولو نا مت کرو. یہ اصل میں قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تکلیف نہ دو ان کو. قانون اور ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو. جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھا ہم نے، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی فورس نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے رکی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ کرنے والی فورس نہ ہو. یہ ایک لا ہے. پھر آگے ایگزامپل ہوتی ہے، مثال کے طور پر وسیم اگر سست ہے، اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہی رہے گا جب تک تھپڑ نہ مارو اس کو. جو بیٹا آپ کا سست ہے، جب تک لاتیں مار کے اٹھاؤ گے نہیں وہ قیامت تک بستر پہ پڑا رہے گا. یہ ایگزامپل ہے نا، ہم تو کراچی کے لحاظ سے مثالیں دیتے ہیں نا. نیوٹن تو ایک قانون کہہ کے چلا گیا، مثال تو ہم اپنے حساب سے نا. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب نیوٹن نے جو اس کی مثالیں دی ہوں گی، گیند کو دیوار پہ مارو، ہم کہتے ہیں نہیں بندہ موجود ہے، چماٹ لگاؤ رکھ کے، سست بچہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دوست کو تپڑ لگایا، اسی اسٹائل سے وہ آپ کو، یہ دیسی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھانے کا. بیگم کو آپ نے، وہ ایک خاتون تھی نا، پکوڑے تل رہی تھی اور کھائی جا رہی تھی، تو شوہر کو غصہ آ رہا تھا، سارے خود ہی کھا رہی ہے. تو وہ بیوی کو جا کے کہتا ہے اگر مزید پکوڑے مت کھا، اگر کھائے نا تو نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ. تو جیسے ہی اس نے ورنہ کہا کہ بیگم نے کرچلی اٹھائی، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ تو کھاتی رہے پھر. تو نیوٹن ایک لا پیش کر کے گیا، اس کی آگے ایگزامپل بہت زیادہ مثالیں. تو ہونا یہ چاہیے قرآن پہلے ایک لا بناتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، یہ ہوتا لا. پھر آگے قرآن اس کی مثالیں دیتا کہ جیسے ان کو گالی مت دو، ان کو اف مت کہو، ان کو مارو مت. یہ ہونا چاہیے تھا نا. قرآن کا اسٹائل یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ان کو اف مت کرو بس، یعنی مثال دے دی، لا نہیں بیان کیا، ایگزامپل دی ہے. لا یہ تھا کہ تکلیف مت دو، یہ لا نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ ایگزامپل بیان کی جا رہی ہے، اف مت کہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن لا بیان کرتا نا کہ تکلیف مت دو، پھر اس کی مثالیں بیان کرتا، بہت لمبی بات ہو جاتی، اتنا بڑا قرآن ہو جاتا. یہ اس کو یاد کرنا مشکل، درس دینا مشکل، اور پھر مثالیں تو قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تکلیف دیتا بولتا یہ والی مثال تو ایگزامپل تو قرآن میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ جائز ہے. قرآن کی عادت ہے کہ جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. قرآن نے اف کا لفظ ایگزامپل کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اف کے لفظ میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے. سب سے کم تکلیف دینے کے لیے کوئی ورڈ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اف. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سب سے کم تکلیف ماں باپ کو کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہہ دو؟ اف. انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے کہا اوہو اف.
قرآن نے کہا یہ اسٹائل ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بتا دیا کہ جب اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے تو گالی دینا, مارنا پیٹنا, گھر سے نکال دینا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا, یہ خود ہی عقل مند کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ تو حرام در حرام ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں سمندر سمو دیا کہ نہیں سمو دیا. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے, ایسی مثالیں. حدیث کا بھی طرز یہی ہے, ایگزامپل ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی, اس ایگزامپل میں پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے, پورا قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں, اب کوئی بندہ اٹھا کے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہو اور ہم کہیں قرآن نے روکا ہے تمہیں اس عمل سے, وہ جواب میں کہ قرآن نے تو اف کہنے سے روکا ہے, تھپڑ مارنے سے تھوڑی روکا ہے. تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب اف کے لفظ جو بہت کم تکلیف کا ہے اس سے روک لیا تو تھپڑ تو بہت اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے اف وہ مثال قرآن نے بیان کی کہ اس سے لا زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے, قانون زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے. اب سمجھیں